سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ رمضان المبارک ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بامرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2995۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ بحوالہ بہقی شریف۔ رمضان المبارک بخشش کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 683۔ اخلاص سے روزے رکھنا بخشش کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ رمضان شریف کی راتوں میں نفلی نماز بخشش کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ رمضان المبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزے کی وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ سحری کھانے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2343۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ سحری میں کھجور کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور مومن کی کتنی اچھی سحری ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 2345۔ کس چیز سے روزہ کھولنا مستحب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اسی سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ بہوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 694۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بہوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1746۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔